السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ریسکیو 1122 کے حوالے سے، اور ریسکیو 1122 ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ہر نوجوان عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے۔ آندھی طوفان ہو یا کہیں بڑی آتش زدگی ہو گئی یا سیلاب ہو یا محرم کے ایونٹ ہو یا عیدین کے ایونٹ ہوں، جو ریسکیو 1122 کا ہر نوجوان عوامی جذبے سے سرشار اور اپنے فرض کی ادائیگی میں ہم وقت نظر آتا ہے۔ خود ہے ریسکیو 1122 کے انجینئر بلال صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عید کے حوالے سے انہوں نے کیا پلان کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی۔ ریسکیو 1122 جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز شبانہ روز اپنی جو عوام ہے اس کی خدمت میں پیش ہوتی ہے، اور تمام قسم کی ایمرجنسیز جو ہیں ان کو ہم رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے شہریوں تک اپنی سروسز پہنچا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی جان اور مال اور اس کے جو نقصان ہے املاک کے اس کو بچا سکیں، کم سے کم کر سکیں۔ کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ کوئی بھی تہوار ہو ہمارا، اس پہ ہم اب جو ہماری سروسز ہیں وہ لوگوں تک 24/7 جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اسی تناظر میں اگر عید الاضحیٰ کی بات کی جائے تو اس وقت عید الاضحیٰ کا جو پلان ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ ملتان شہر کے تمام چھوٹے بڑے مساجد، جو ہماری عیدگاہیں ہیں، ان کے اندر ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو ترتیب دے دیا گیا ہے، اور ہر عید کی طرح، ہر تہوار کی طرح جو ریسکیو 1122 ہے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے فیلڈ کے اندر موجود ہوگی۔ ہمارے تمام جوان جو ہیں مستعدی کے ساتھ اور اپنی تمام اکوپمنٹ کے ساتھ لیس ہوں گے، اور ان تمام جو امپورٹنٹ، چاہے وہ کوئی تفریح کے مقامات ہیں، چاہے وہ نہانے والے مقامات ہیں، چاہے وہ نہریں ہیں، چاہے وہ دریا ہیں، ان تمام ایریاز کو ہم کور کریں گے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو موٹیو ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچائیں، اس پہ ہم کاربند ہوں گے۔ اور اس عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی ریسکیو 1122 ہر تہوار کی طرح اس طرح بھی تیار ہے۔ اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے ماہ میں کیا کارکردگی رہی ملتان ضلع کی جو ہے نا ریسکیو 1122 کے حوالے سے؟ جی اگر گزشتہ ماہ کی بات کی جائے، ماہ مئی کی بات کی جائے، تو ریسکیو 1122 ملتان نے جو ٹوٹل نمبر آف ایمرجنسیز ڈیل کی ہیں ان کی تعداد 10,800 سے زائد ہے، اور ان ایمرجنسی کے نتیجے میں 11,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے۔ اور اگر اس میں مزید ڈیٹیل میں بات کی جائے تو ان میں 2500 سے زائد روڈ ٹریفک حادثات، 6700 سے زائد میڈیکل ایمرجنسیز، اس کے علاوہ 153 فائر کیسز، اور ان تمام ایمرجنسیز کے نتیجے میں ہم نے تقریباً جو 4200 لوگ ہیں اس سے زائد جو ہے ان کے لوگوں کو ہم نے ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا ہے، اور 6300 کے قریب جو وکٹم تھے ان کو موقع کے اوپر ابتدائی طبی مدد مہیا کی ہے۔ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے کسی ایک ضلع کی اگر بات کی جائے۔ آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم سے عوام الناس سے یہ التماس ہے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو، بر وقت ہماری ہیلپ لائن 1122 جو ہماری پہچان ہے اس کو ڈائل کریں تاکہ ہماری سروسز بر وقت اور بہتر مؤثر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے جنگ کا ماحول ہے اور بزدل انڈیا کو ہم پہلے ایک دفعہ شکست دے چکے ہیں اور وہ دوبارہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا پلان کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جس طرح ہماری پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، اسی طرح ہمارے تمام سویلین ادارے اپنی پاک فوج کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر دشمن نے دوبارہ ایسی کوئی جسارت کی تو جس طرح اس کو پہلے دندان شکن جواب دیا گیا ہے، ہماری افواج پاکستان ان کو دندان شکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں الحمدللہ۔ اور اس حوالے سے اگر ریسکیو 1122 کی بات کی جائے تو ہم نے ان تمام جو تناظر تھا، جو گزشتہ حالات تھے، ان میں ہم بالکل جو ہے فرنٹ پہ رہے تھے، اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ رہے تھے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال فیوچر میں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے تو ہم اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اگین فیلڈ کے اندر اسی جوش و جذبے کے ساتھ موجود ہوں گے۔ عید کے موقع پر عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی عوام کے لیے یہی پیغام ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ عید کے دنوں میں چونکہ آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، فیملیز موٹر بائک کے اوپر سفر کرتی ہیں، تو سب سے پہلے تو موٹر بائک کے اوپر آپ نے جس چیز کو یقینی بنانا ہے وہ اس کی سپیڈ لمٹ ہے۔ آپ جو سپیڈ لمٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے طے کر دی گئی ہے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس سے تجاوز نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام موٹر بائک کے اوپر جو سوار ہیں وہ ہیلمٹ کے جو استعمال اس کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کی ہیڈ انجری خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کو یقینی بنائیں، رانگ ٹرنز لینے سے اجتناب کریں۔ اسی طرح جو موٹر بائک جو گاڑیوں والے حضرات ہیں ان کے لیے ہے کہ اپنی سپیڈ لمٹ کا احتیاط کریں، اور جو موٹر بائک والے حضرات ہیں ان کا خیال کریں تاکہ ان کو ہٹ نہ کریں، اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، تو یہ جو ہمارے روڈ ٹریفک حادثات ہے اس کا نمبر بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سوئمنگ والے پوائنٹس ہیں جیسے دریا ہیں، کینالز ہیں، ان پہ بہت سارے شہری ان کا رخ کرتے ہیں، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ سوئمنگ کرنے کے لیے وہ بندہ دریا کے اندر تو ویسے ہی نہیں جانا چاہیے کیونکہ گہری جگہ ہوتی ہے اور آپ اس کا یقین نہیں ہوتا کہ کتنا گہرائی کے اندر آپ جا رہے ہیں، اور اگر آپ کینال یا کسی سوئمنگ پول پہ بھی جاتے ہیں تو لائف گارڈ کا ہونا وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائف جیکٹ کا استعمال کریں، یہ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو آپ کو ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ تو ان عوامل کے اوپر اگر شہری اس کو یقینی بنا لیں گے تو ان کی جو جان ہے، جو قیمتی جان ہے، اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ تو اگین آپ کے پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ جو ضروری ہدایات حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں ان خاص تہواروں کے اوپر، ان کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔